فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ فرشتے زیادہ عبادت کرتے ہیں یا انسان زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ فرشتے 24 گھنٹے ہی عبادت میں مشغول ہیں، ہر وقت عبادت میں ہی مشغول ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، پہلے والے آسمان کے فرشتے، دوسرے، تیسرے، 7 آسمانوں کے فرشتوں کو دیکھا، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، کوئی قیام کی حالت میں ہے قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا، اور کوئی قعدے میں بیٹھا ہے، کوئی جلسے میں بیٹھا ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب بندے پر نماز فرض فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، تو کیا رب تعالیٰ نے نماز پڑھ کے دکھائی کیسے نماز پڑھنی؟ کیوں حاجی صاحب؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کی ترکیب کیسے بنائی کہ قیام ہے، رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، قومہ ہے، جلسہ ہے، قعدہ ہے، یہ سب ترکیب کیسے بنائی جبکہ رب تعالیٰ نے بتلایا نہیں ہے؟ علماء کرام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، آپ بھی سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قعدے کی حالت میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اس کو نماز بنا دیا، تاکہ میرے امتی نماز پڑھیں گے ان کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے۔ اور پھر یہ جو نماز ہے فجر میں سورج طلوع ہونے سے پہلے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ مختلف اوقات میں نمازیں کیوں رکھ دی گئی ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو ایک وقت دیا گیا اس میں عبادت کرنی ہے۔ کسی کو فجر کا وقت دیا گیا، کسی کو ظہر کا، کسی کو عصر، کسی کو مغرب، کسی کو عشاء کا، یعنی ہر نبی کو ان 5 اوقاتوں میں ہی ایک وقت دیا گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اوقات میں 5 نمازیں رکھ دی تاکہ میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے امتیوں کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے۔ تو نماز کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھا کرو، نماز کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کرو، بلکہ یہ انعام خداوندی سمجھا کرو۔